کندھار میں، پکتیا میں، ننگرہار میں، خوست میں اور پکتیکا میں ٹارگٹس لیے. ان ٹارگٹس میں دیر آر کور ہیڈ کوارٹرز آف افغان طالبان فورسز، بریگیڈ ہیڈ کوارٹرز، بٹالین ہیڈ کوارٹرز، سیکٹر ہیڈ کوارٹرز، ایمونیشن ڈیپوز، لاجسٹک بیسز اور دہشت گردوں اور سہولت کاروں کو تحفظ پرووائڈ کرنے والی پناہ گاہیں، یہ تمام ان میں شامل ہیں. آپریشن میں اب تک اس بہادر فوج کے 12 سپوتوں نے جام شہادت نوش کیا، جبکہ 27 زخمی ہیں اور 1 سولجر مسنگ ان ایکشن ہے. پاکستان کا افغان طالبان رجیم کے خلاف آپریشن غضب للحق جاری. افغان طالبان رجیم کے 297 کارندے مارے گئے، 450 سے زائد زخمی ہو گئے. طالبان رجیم کے تباہ کیے جانے والے ٹینکس اور بختربند گاڑیوں کی تعداد 135 ہو گئی. 89 طالبان چوکیوں کو مکمل تباہ کیا گیا. 18 چوکیاں پاکستان کے قبضے میں آ گئیں. افغانستان میں 29 مقامات کو فضائی کارروائی سے مؤثر طور پر نشانہ بنایا گیا. وزیر اطلاعات عطا تارڑ نے آپریشن کی تفصیلات جاری کر دیں. ڈی جی آئی ایس پی آر لیفٹیننٹ جنرل احمد شریف چودھری نے کہا، کابل، قندھار، پکتیا، ننگرہار اور خوست میں اہداف پر فضائی حملے کیے گئے. افغان طالبان کے تمام حملوں کو پسپا کر دیا گیا. جہاں بھی حملہ ہوا پاکستانی افواج نے منہ توڑ جواب دیا. آپریشن میں اب تک پاک فوج کے 12 جوان شہید، 27 زخمی اور 1 لاپتہ ہے. 53 مقامات پر افغان طالبان کے حملوں کو پسپا کیا گیا. پاکستان نے ایسا بھرپور جواب دیا کہ دنیا نے دیکھا. The operation is continuing. It is under the instructions of the Prime Minister of Pakistan, the civil leadership, that the operation is continuing, and we are achieving the desired results. And the Afghan Taliban regime has to make a choice. The question is already with them since long, that آپ نے چوز کریں between پاکستان میں آپ نے چوائس کرنی ہے، آپ کو پاکستان، یا پھر آپ نے دہشت گرد اور دہشت گردی کے درمیان چوز کرنی ہے. ہماری چوائس ایبسلیوٹلی کلیئر ہے، وہ میں آپ کو پہلے بتا چکا. ہماری چوائس اول اور آخر پاکستان، اس کی سیکیورٹی، اس کے جو عوام ہے اس کا تحفظ اور اس کی ناموس ہے. ڈی جی آئی ایس پی آر لیفٹیننٹ جنرل احمد شریف چودھری کا کہنا ہے کہ مقاصد کے حصول تک آپریشن جاری رہے گا. ہر قیمت پر پاکستان کے مفادات کا تحفظ کیا جائے گا. افغان طالبان فیصلہ کر لیں انہیں پاکستان سے تعلقات رکھنے ہیں یا دہشت گردوں سے. ہماری چوائس واضح ہے کہ ہم نے پاکستان کے عوام کا تحفظ کرنا ہے. افغانستان نے جنگ چھیڑ کر 24 گھنٹے پورے ہونے سے پہلے پاکستان سے مذاکرات کی بات چھیڑ دی. ترجمان طالبان حکومت ذبیح اللہ مجاہد نے نیوز کانفرنس میں کہا، افغانستان پہلے بھی امن کے لیے پاکستان سے مذاکرات کی بات کرتا رہا ہے اور اب جاری لڑائی کے تناظر میں بھی سمجھتا ہے کہ تنازع کے حل کا راستہ مذاکرات ہی میں ہے. افغانستان کے نگراں وزیر خارجہ مولوی امیر متقی کا قطری وزیر مملکت برائے خارجہ امور سے ٹیلی فونک رابطہ. وزارت خارجہ قطر کے مطابق پاک افغان کشیدگی کم کرنے کے طریقوں، خطے میں امن اور استحکام کو بڑھانے پر تبادلہ خیال. وزیر اعظم شہباز شریف کا جی ایچ کیو راولپنڈی کا دورہ. عسکری قیادت نے وزیر اعظم کو پاکستان اور افغانستان کی صورتحال پر مفصل بریفنگ دی. وزیر اعظم نے کہا، فتنہ الخوارج اور افغان طالبان رجیم کے گٹھ جوڑ اور شرپسند کارروائیوں کے لیے زیرو ٹالرنس اپنائی جائے. افغان طالبان رجیم اور فتنہ الخوارج کی پاکستان کے خلاف کارروائیاں ناقابل قبول ہیں. فیلڈ مارشل عاصم منیر، چیف آف آرمی اسٹاف اور چیف آف ڈیفنس فورسز کی قیادت میں افواج پاکستان ملک کی حفاظت کے لیے ہر دم تیار ہیں. پاکستان کسی بھی جارحیت کے خلاف اپنا دفاع کرنا بخوبی جانتا ہے. وزیر اعظم نے افغان طالبان رجیم کے سرحدی علاقوں میں حملوں کو پسپا کرنے اور بھرپور جوابی کارروائی کرنے پر افواج پاکستان کی پیشہ ورانہ صلاحیتوں کی تعریف کی. کہا، پوری قوم عرض وطن کی حفاظت کے لیے افواج پاکستان کے شانہ بشانہ کھڑی ہے. امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے کہا ہے کہ پاکستان بالکل ٹھیک کر رہا ہے. پاکستان کے وزیر اعظم اور فیلڈ مارشل سے ان کی اچھی بات چیت ہے. دونوں دنیا کے ایسے رہنما ہیں جن کا وہ بہت احترام کرتے ہیں. انگلینڈ کا شکریہ. سپر 8 مرحلے میں نیوزی لینڈ کو سنسنی خیز مقابلے کے بعد ہرا دیا. پاکستان کی سیمی فائنل میں پہنچنے کی امیدیں زندہ ہو گئیں. نیوزی لینڈ نے 7 وکٹ پر 159 رنز بنائے. انگلینڈ نے ہدف 3 گیندیں قبل حاصل کر لیا. انگلینڈ کے آل راؤنڈر ریحان احمد اور ول جیکس نے آخری 3 اوور میں 42 رنز کا ہدف حاصل کیا.
انگلش فینس کے علاوہ قومی کرکٹرز اور پوری قوم کی نظریں اس میچ پر مرکوز تھیں۔ نیوزی لینڈ کی ٹیم سیمی فائنل کی دوڑ سے باہر۔ سری لنکا کو 65 رن سے ہراؤ یا مطلوبہ ہدف 13 اوور میں حاصل کرو۔ پاکستان ٹیم کے پاس ورلڈ کپ کے سیمی فائنل میں پہنچنے کا آخری موقع۔ لاسٹ 4 میں جانا ہے تو بیٹرز کو تیز بلکہ بہت تیز کھیلنا ہوگا۔ بولرز کو رن روکنے ہوں گے اور وکٹیں بھی اڑانا ہوں گی۔ پہلی بیٹنگ میں بڑا ٹوٹل بنایا تو سری لنکن بیٹرز کو 65 یا زائد رن سے ہرانا۔ سری لنکن ہدف 100 رن ہو یا 170 رن کا سیمی فائنل میں پہنچنا ہے تو یہ ہدف صرف 13 اوور میں حاصل کرنا ہوگا۔ سری لنکا کے ہوم گراؤنڈ پر یہ کام آسان نہیں، لیکن یہ ورلڈ کپ ہے، اگر موقع ملا ہے تو بازی بھی شان سے جیتنا ہوگی۔ میچ پاکستانی وقت کے مطابق شام 6:30 بجے جیو سپر اور مائیکو سے براہ راست نشر کیا جائے گا۔ نائب وزیر اعظم اسحاق ڈار کے سعودی اور ترک وزرائے خارجہ سے رابطے۔ بلا اشتعال افغان جارحیت پر پاکستان کے موقف اور رد عمل سے آگاہ کیا۔ آپریشن غضب للحق کے تحت مسلح افواج کی کامیاب کارروائیوں کا ذکر کیا۔ سعودی اور ترک وزرائے خارجہ کا خطے میں امن و استحکام کی اہمیت پر زور، قریبی رابطے برقرار رکھنے پر اتفاق۔ پاکستان افغانستان کشیدگی میں کمی کے لیے ترکی متحرک۔ ترک وزیر خارجہ کی پاکستان اور افغان ہم منصب سے گفتگو۔ قطر اور سعودی وزرائے خارجہ سے بھی رابطہ کیا۔ قطر کے وزیر مملکت برائے خارجہ محمد بن عبدالعزیز کی اسحاق ڈار سے ٹیلی فونک گفتگو۔ قطر کا خطے میں امن و استحکام کے فروغ اور تنازعات کے پرامن حل کے لیے مکمل حمایت کا اعادہ۔ وزیر خارجہ اسحاق ڈار اور مصری وزیر خارجہ ڈاکٹر بدر عبدالعاطی کا بھی ٹیلی فونک رابطہ۔ اسحاق ڈار نے کہا پاکستان کا جواب بلا اشتعال جارحیت کے خلاف متوازن مگر فیصلہ کن رہا۔ وزیر دفاع خواجہ آصف نے کہا ہے نیٹو افواج کے انخلاء کے بعد یہ توقع تھی کہ افغانستان میں امن ہوگا، مگر طالبان نے افغانستان کو بھارت کی کالونی بنا دیا، دہشت گردی کو ایکسپورٹ کرنا شروع کر دیا، طالبان بھارت کی پراکسی بن گئے۔ خواجہ آصف نے افغان طالبان حکومت کو واضح پیغام میں کہا اب دمادم مست قلندر ہوگا، صبر کا پیمانہ لبریز ہو چکا، قومی سلامتی پر کوئی سمجھوتا نہیں کیا جائے گا۔ برطانیہ، روس، چین، ایران، ملائیشیا کا پاکستان اور افغانستان کے درمیان جھڑپوں پر تشویش کا اظہار۔ ترجمان چینی وزارت خارجہ نے کہا دونوں ممالک تحمل کا مظاہرہ کریں، اختلافات بات چیت اور مذاکرات سے حل کریں۔ چین کا فوری طور پر لڑائی ختم کرنے کا مطالبہ، کشیدگی کم کرنے کے لیے اقدامات پر زور۔ کہا چین دونوں ممالک کے درمیان مثبت کردار جاری رکھنے کو تیار ہے۔ پاکستان اور افغانستان دو طرفہ تعلقات میں بہتری اور کشیدگی میں کمی کے لیے اقدامات کریں۔ برطانوی وزیر خارجہ نے کہا دونوں فریقین پر زور دیتے ہیں کہ وہ کشیدگی میں کمی کے لیے فوری اقدامات کریں۔ روسی وزارت خارجہ کا پاکستان اور افغانستان کو خطرناک تصادم سے گریز کرنے اور کشیدگی کم کرنے پر زور۔ کہا دونوں ممالک اختلافات سیاسی اور سفارتی ذرائع سے حل کریں۔ ایران کی بھی پاکستان اور افغانستان کے درمیان ثالثی کی پیشکش۔ ایرانی وزیر خارجہ عباس راغچی نے کہا ایران گفتگو میں سہولت کے لیے ہر ممکن مدد دینے کو تیار ہے۔ ملائیشیا کے وزیر اعظم انور ابراہیم کا پاکستان اور افغانستان سے فوجی کارروائیاں فوری روکنے کا مطالبہ۔ کہا دونوں ملک تحمل سے کام لیں، پاکستان کے سیکیورٹی خدشات جائز ہیں اور افغانستان کی خود مختاری اور سالمیت کا احترام بھی ضروری ہے۔ صدر مملکت آصف علی زرداری نے کہا ہے کہ مسلح افواج کا رد عمل جامع اور فیصلہ کن ہے، امن کو کمزوری سمجھنے والے مضبوط جواب کے لیے تیار رہیں۔ پاکستان امن اور علاقائی سالمیت پر کوئی سمجھوتا نہیں کرے گا۔ وزیر اعظم شہباز شریف نے کہا ہے فیلڈ مارشل عاصم منیر کی قیادت میں افواج جذبے کے ساتھ فرائض انجام دے رہی ہیں۔ مسلح افواج ملک کی سلامتی کے تحفظ کے لیے ہر وقت تیار ہیں۔ افواج کا عزم ہے کہ ملک کے امن اور تحفظ پر آنچ نہیں آنے دیں گے۔ افواج پاکستان جارحانہ عزائم کو خاک میں ملانے کی بھرپور صلاحیت رکھتی ہے۔ چیئرمین پیپلز پارٹی بلاول بھٹو زرداری کا آپریشن غضب للحق پر پاک فوج کو خراج تحسین۔ کہا کابل رجیم کی غلط حکمت عملی نے پاکستان کو جوابی کارروائی پر مجبور کیا۔ پاک فوج نے افغان طالبان کے بلا اشتعال حملے کے رد عمل میں بھرپور کارروائی کی۔
پاک فوج نے خطے میں ایک بار پھر اپنی طاقت ثابت کر دی۔ بلاول نے کہا بھارت کی پراکسی بن کر افغانستان کی حکومت پورے خطے کو عدم استحکام کا شکار کرنا بند کرے۔ پاکستان تصادم کا خواہاں نہیں، اگر للکارا گیا تو دشمن کو منہ توڑ جواب دینا جانتے ہیں۔ سینٹ میں افغان جارحیت کے خلاف متفقہ قرارداد منظور۔ سینیٹر شہری رحمان کی پیش کردہ قرارداد میں کہا گیا جو کوئی پاکستان کی سالمیت کو چیلنج کرے گا اسے بھرپور، سخت اور فیصلہ کن جواب ملے گا۔ پاکستان کی خود مختاری، علاقائی سالمیت یا قومی سلامتی کو چیلنج کرنے کی کوئی بھی کوشش پاکستانی قوم کے وقار پر براہ راست حملہ تصور ہوگی۔ سینیٹر شہری رحمان نے کہا پاکستان نے سفارتکاری کا کوئی راستہ نہیں چھوڑا لیکن اسے جواب دینے پر مجبور کیا گیا۔ افغانستان کے سامنے ایک بڑا سوال ہے کہ وہ اپنی سرزمین کے ذمہ دار ہیں یا نہیں۔ سینٹ اجلاس میں بیرسٹر علی ظفر کی علاقائی سیکیورٹی فریم ورک بنانے کی تجویز۔ کہا اگر افغانستان دہشت گردی کر رہا ہے تو یہ علاقائی اتھارٹی ہی اس سے متعلق فیصلے کریں۔ رانا ثنا نے کہا علاقائی اتھارٹی میں 2 مخلص ممالک شامل ہوئے، مذاکرات ہوئے جس کا کوئی حل نہیں نکلا۔ علی ظفر کی تجویز کا جائزہ لینا چاہیے۔ شہری رحمان بولی سفارتی طور پر پاکستان نے کوئی فورم نہیں چھوڑا، بات چیت کا جواب کیا ملا؟ طالبان رجیم نے دوحہ میں کیے وعدے فراموش کیے، پاکستان نے صرف اپنی سرزمین کا دفاع کیا ہے۔ اپوزیشن لیڈر علامہ راجہ ناصر عباس نے کہا علاقائی سیکیورٹی فریم ورک کو اہمیت دینی چاہیے، ہم نے مسائل کو حل کرنا ہے۔ اعظم نذیر تارڑ بولے پاکستان نے افغان رجیم کی کارروائی کا جواب دیا ہے۔ Let there be no doubt that whatever political divisions we may have, whatever different political perspectives we may have, but all political parties, all political leaderships are absolute clear کہ پاکستان میں دہشت گردی اور اس کی سہولت کاری کو کوئی جگہ نہیں دی جا سکتی۔ There can be differences, but I don't think, the armed forces doesn't think, the people of Pakistan doesn't think that any political party or any political thought considers کہ اس کے اندر کوئی رتی بھر بھی ہمارے اندر اختلاف ہو سکتا ہے۔ ڈی جی آئی ایس پی آر لیفٹیننٹ جنرل احمد شریف چودھری نے کہا سیاسی اختلافات سے بالاتر ہو کر قوم دہشت گردی کے خلاف متحد ہے۔ کسی کو شک نہیں ہونا چاہیے کہ جو بھی سیاسی اختلافات ہوں، جو بھی سیاسی نظریات ہوں، تمام سیاسی جماعتیں اور سیاسی رہنما متفق ہیں کہ پاکستان میں دہشت گردی کو کوئی جگہ نہیں دی جا سکتی۔ حکومت اور اپوزیشن کے درمیان پہلا رابطہ، محمود خان اچکزئی اور رانا ثنا کی پارلیمنٹ ہاؤس میں ملاقات۔ وزیر اعظم اور اپوزیشن لیڈر کے درمیان ملاقات کے ایجنڈے پر مشاورت، بانی پی ٹی آئی کی صحت پر بھی بات چیت۔ صحافی کے سوال پر کہ رانا ثنا نے مذاکرات کے معاملے پر کیا رد عمل دیا تو محمود خان اچکزئی بولے رانا ثنا زندہ باد۔ رانا ثناءاللہ نے آپ کے بیان کا بڑا مثبت جواب دیا۔ رانا ثناءاللہ نے کہا مذاکرات کے لیے تیار ہیں، آپ کے جواب میں چیف جسٹس پاکستان جسٹس یحییٰ آفریدی سے چیئرمین پی ٹی آئی بیرسٹر گوہر کی ملاقات، بانی پی ٹی آئی کی صحت اور مختلف کیسز پر بات چیت۔ بیرسٹر گوہر کا کہنا ہے کہ ان کی چیف جسٹس سے ملاقات ہوئی ہے اور کیسز پر بات ہوئی۔ افغان طالبان رجیم غیر قانونی نظام حکومت ہے، جبر کا نظام ہے، اس کا اسلام سے کوئی تعلق نہیں، یہ اپنے مذموم مقاصد کے لیے مذہب کا استعمال کرتے ہیں۔ افغان طالبان میں غلامی کا نظام ہے جو اسلام کے خلاف ہے، ان میں حیثیت کے مطابق بھی تفریق ہے، ان کے تمام ضابطے عالمی قوانین کے منافی ہیں۔ وزیر اطلاعات عطا تارڑ کی گفتگو، کہا افغان طالبان قیادت پر خواتین سے زیادتی کے الزامات ہیں، افغانستان میں خواتین، بچے اور اقلیتیں بھی اس رجیم سے محفوظ نہیں، خواتین پر تشدد ہوتا ہے جو قاہرہ اعلامیہ کے خلاف ہے، افغانستان میں خواتین، بچے اور اقلیتیں محفوظ نہیں ہیں، خواتین کو تعلیم سے روکنے کے عمل کی دنیا بھر میں مذمت کی گئی ہے، پاکستان میں حالیہ دہشت گرد کارروائیوں کے لیے افغانستان کی سرزمین استعمال کی گئی، پاکستان نے جارحیت کا منہ توڑ جواب دیا۔ افغانستان جب تک بھارتی پراکسی بنا رہے گا اسے اسی طرح جواب ملے گا، پاکستان اپنے ایک ایک جوان کی شہادت کا جواب کس طرح دیتا ہے انہیں بتائیں گے۔ وفاقی وزیر طلال چودھری کی افغان طالبان کو وارننگ، پارلیمنٹ کے باہر گفتگو میں کہا بھارت اور اسرائیل افغانستان کو استعمال کر رہے ہیں، اگر افغانستان پاکستان کے ساتھ پرامن اور اچھے تعلقات نہیں رکھے گا تو نہ افغانستان خود مختار رہے گا نہ خوشحال۔
افغانستان کو گوریلا مائنڈ سیٹ سے باہر آنا ہوگا. ان کے رویے میں تبدیلی کے لیے پلان اے، بی اور سی پر عمل درآمد شروع ہو گیا ہے. پاکستان نے کل جوابی کارروائی کر کے افغانستان کی غلط فہمی بھی دور کر دی ہے. افغانستان میں 22 دہشت گرد تنظیمیں منظم ہو رہی ہیں. پاکستان اس وقت دنیا اور افغانستان میں موجود دہشت گردوں کے درمیان ایک دیوار ہے. وفاقی وزیر داخلہ محسن نقوی کی پاک افغان بارڈر کی صورتحال پر پولینڈ میں یورپی ممالک کے وزرائے داخلہ کو بریفنگ. بین الاقوامی خطرات سے نمٹنے کے لیے عالمی سطح پر تعاون بڑھانے پر زور. قانونی امیگریشن کے فروغ کے لیے پولینڈ سمیت 5 یورپی ممالک کا پاکستانی شہریوں کو نوکریاں دینے پر اتفاق. انسانی اسمگلنگ کی روک تھام پر پاکستان کو خراج تحسین. محسن نقوی کی پولینڈ کے ہم منصب اور وزیر اسپیشل سروسز سے بھی ملاقاتیں. دونوں ممالک کے مابین 2 طرفہ تعلقات، داخلی سلامتی اور انٹیلیجنس شیئرنگ کے امور پر تبادلہ خیال. پاکستان اور پولینڈ کا غیر قانونی امیگریشن پر قابو پانے کے لیے ادارہ جاتی تعاون بڑھانے کا فیصلہ. حکومت پاکستان نے ملک میں ڈرون اڑانے پر پابندی لگا دی. وزارت داخلہ کا کہنا ہے کہ ملک میں کوئی کمرشل اور پرائیویٹ ڈرون نہیں اڑایا جائے گا. ضلع مجسٹریٹ اسلام آباد نے نوٹیفیکیشن جاری کر دیا. کہا فیصلہ سیکیورٹی خدشات کی وجہ سے کیا گیا. خلاف ورزی پر قانونی کارروائی کی جائے گی. خیبر پختونخوا حکومت کا کہنا ہے مشکوک ڈرون یا آلے کی برآمدی پر علاقے کو فوری گھیرے میں لیا جائے. بام ڈسپوزل یونٹ یا تربیت یافتہ عملہ ہی مشکوک مواد کو ہینڈل کرے گا. بلوچستان حکومت کا کہنا ہے کہ فیصلہ امن و امان میں خلل ڈالنے کے خدشات کے پیش نظر کیا گیا. وزیر اعظم شہباز شریف سے چین کے سفیر کی ملاقات. چینی سفیر نے وزیر اعظم کو چین پاکستان تعلقات میں حالیہ پیش رفت سے آگاہ کیا. چینی سفیر نے وزیر اعظم کو چینی قیادت کا نیک خواہشات کا پیغام دیا. چینی سفیر کا پاکستان کی خود مختاری اور علاقائی سالمیت کے لیے چین کی بھرپور حمایت کا اعادہ. یہ آپ کے سولجرز ہیں. آج پاکستان نے فتنہ الخوارج اور فتنہ الہندوستان کو بتایا ہے کہ ان کا کس سے پالا پڑا ہے، اور الحمدللہ اللہ کی مدد سے ہم نے ان کی پوسٹ پہ جہاں سے یہ فائر کر رہے تھے ان کو قبضہ کر لیا ہے الحمدللہ. یہ پاکستان کے بہادر فوجی جون سے ہیں، آپ کے جوان جون سے ہیں، یہ پاکستان کا جھنڈا ان کی پوسٹوں پہ لگا دیں. Another post. آپ دیکھیں کہ کتنے احترام سے جھنڈا اتار رہے ہیں افغان طالبان کا، کیونکہ اس میں کلمہ لکھا ہوا ہے. Their perverted religious interpretation جس کے فساد کے نیچے چھپتے ہیں اوپر کلمہ لگاتے ہیں، اور یہ پاکستان کا جھنڈا لگ رہا ہے اس پوسٹ کے اوپر. The nation is proud of these soldiers who have rendered their lives, their sweat, their blood for the protection of the land and the honor of the people of Pakistan. سیکیورٹی فورسز کی مؤثر کارروائی. کئی افغان پوسٹوں کا کنٹرول حاصل کر کے قومی پرچم لہرا دیا. افغان طالبان کئی چوکیاں چھوڑ کر فرار. ڈی جی آئی ایس پی آر نے کہا قوم کو اپنے جوانوں پر فخر ہے. ہمارا مؤثر جواب مسلح افواج کے مکمل چوکس ہونے کا مظہر ہے. ایک اور ویڈیو میں باجوڑ بارڈر پر کھڑے پاک فوج کے جوان نے کہا افغان طالبان کو اندازہ نہیں کہ انہوں نے کس قوم کو للکارا ہے. باجوڑ سیکٹر کے قریب دہشت گردوں کی دراندازی کی کوشش بھی ناکام. سرحد پار کرنے والے دہشت گرد کو پکڑ لی. تاسو په اوس مونږ خیو چې تاسو مونږ سره څنګه پنګه واخیستله، دا پوسټ هم دنه قبضه کو، دا جنډم په خپله ولګوله او دغسې به درځو کابل به تاسو نه فتح کوو او تاسو ته به ښیو چې تاسو مونږ 40 کاله ساتلې او اوس مونږ سره تاسو پنګه اخلئ. اوس به تاسو خپل اوقاتو پته لګي. پاکستان ہمیشہ زندہ آباد. وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز کا کہنا ہے کہ خوارج اور ان کے ہینڈلرز کا ہر وار الٹا پڑے گا. پاکستان کی جغرافیائی حدود ہماری ریڈ لائنز ہیں، جو کراس کرے گا رسوا ہوگا. وزیر اعلیٰ سندھ مراد علی شاہ نے کہا سیکیورٹی فورسز نے مؤثر جواب دے کر دشمن کے عزائم خاک میں ملا دیے. وزیر اعلیٰ بلوچستان سرفراز بگٹی نے کہا پاکستان اپنی علاقائی سالمیت کا ہر قیمت پر دفاع کرے گا. گورنر سندھ کامران خان رسوری بولے افواج پاکستان نے افغان طالبان رجیم کو اینٹ کا جواب پتھر سے دیا. گورنر پنجاب سردار سلیم حیدر خان نے کہا افغان خارجیوں کے خلاف آپریشن سے ملک میں دہشت گردی کا قلعہ ہوگا. گورنر کے پی فیصل کریم کنڈی کہتے ہیں پہلے بھی جاری حد کرنے پر افغانستان کو منہ کی کھانی پڑی تھی، اب بھی ایسا ہی ہوگا.
وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا سہیل آفریدی کا کہنا ہے کہ سیکیورٹی فورسز دہشت گردی کا فرنٹ لائن پر مقابلہ کر رہی ہیں، کوئی باہر سے نہیں آئے گا، خود ہی صورتحال سے نمٹنا ہے۔ ایک اور بیان میں کہا قومی سلامتی پر کوئی سمجھوتا نہیں ہوگا، پاک افغان کشیدگی تناظر میں متعلقہ اداروں سے مسلسل رابطے میں ہیں۔ وزیر اعلیٰ سہیل آفریدی کی ہنگامی صورتحال سے نمٹنے کے لیے انتظامیہ کو الرٹ رہنے کی ہدایت۔ ایئر چیف مارشل ظہیر احمد بابر سدھو کا کہنا ہے کہ دشمن نے 7 سال پہلے تاریکی میں پاکستان کی خود مختاری کو چیلنج کر کے غلط اندازہ لگایا۔ پاک فضائیہ نے دن کی روشنی میں دشمن کی برتری کا زوم توڑ دیا، قابل اعتماد دفاعی توازن بحال کیا۔ آپریشن سوئفٹ ریٹارٹ کے 7 برس مکمل ہونے پر تقریب سے خطاب کرتے ہوئے کہا، مئی 2025 میں دشمن کو ہمارا جواب اس کی توقعات سے کہیں زیادہ حیران کن تھا۔ دشمن کو فیصلہ کن شکست ہوئی اور اس کے کئی رافال طیارے SU-30 MKI میراج 2000 MiG 29 اور بغیر پائلٹ کے طیارے مار گرائے۔ پاک فضائیہ نے دشمن کے علاقے کے اندر گہرائی تک جا کر بیسز اور زمینی اثاثوں کو بھی نشانہ بنایا۔ جدید ترین S-400 فضائی دفاعی نظام اور ان کے کمانڈ اینڈ کنٹرول سینٹر کو بھی ناکارہ بنایا۔ پاک فوج زندہ باد، پاک فوج زندہ باد، پاکستان زندہ باد، نعرہ تکبیر، پاک فوج زندہ باد، پاکستان زندہ باد، پاکستان زندہ باد، پاک فوج زندہ باد۔ ملک کے مختلف شہروں میں افواج پاکستان کے حق میں ریلیاں، کراچی میں شرکا کا افواج کے ساتھ کھڑے ہونے کا عزم۔ لنڈی کوتل میں پاک فوج سے اظہاری یکجہتی کے لیے تحصیل کمپاؤنڈ سے باچا خان چوک تک مارچ کیا گیا۔ قبائلی عمائدین، کونسلرز اور تاجر برادری کی بڑی تعداد میں شرکت۔ کوہاٹ میں لیڈی ڈاکٹر کے قتل میں ملوث 2 ملزم گرفتار، 3 روز کا جسمانی ریمانڈ دے دیا گیا۔ DPO کے مطابق واردات میں استعمال اسلحہ، موٹر سائیکل اور رکشہ بھی برآمد کر لیا گیا۔ ملزم حیات گل کی کوہاٹ اسپتال میں ڈاکٹر سے تلخ کلامی ہوئی تھی۔ اسلام آباد میں انسداد دہشت گردی عدالت نے اسلام آباد ہائی کورٹ اور پریس کلب کے باہر احتجاج کے کیسز میں ایمان مزاری اور ہادی علی چٹھا کی ضمانتیں منظور کر لیں۔ عدالت کا ایمان مزاری اور ہادی علی چٹھا کو متعلقہ مقدمات میں رہا کرنے کا حکم۔ عدالت نے 5-5 ہزار روپے کے مچلکوں کے عوض ضمانتیں منظور کی۔ ایران نے یورینیم افزودگی کے مستقل خاتمے کا امریکی مطالبہ یکسر مسترد کر دیا۔ امریکی اخبار کے مطابق جنیوا میں جمعرات کو ہوئے مذاکرات کے تیسرے دور میں امریکی مذاکرات کاروں نے مطالبہ رکھا کہ ایران فردو، نتنز اور اصفہان میں قائم 3 اہم جوہری تنصیبات کو ختم کرے اور تمام افزودہ یورینیم امریکہ کے حوالے کر دے۔ واشنگٹن چاہتا ہے کہ ایران کے جوہری پروگرام سے متعلق کوئی بھی معاہدہ مستقل نوعیت کا ہونا چاہیے۔ جواباً تہران نے یورینیم افزودگی کی شرح 60 سے کم کر کے 1.5% کرنے اور 7 سال کے لیے افزودگی کی سرگرمیاں معطل کرنے کی تجویز دی۔ عرب میڈیا کے مطابق ایران نے عارضی طور پر یورینیم افزودگی کو معطل کرنے کی پیشکش کرتے ہوئے کچھ مسائل پر لچک دکھائی، بدلے میں امریکہ سے پابندیاں اٹھانے کا مطالبہ بھی کیا۔ امریکہ میں فلسطینیوں کی حمایت میں اضافہ، اسرائیلیوں کے لیے ہمدردی کم ہو گئی۔ فلسطینی ریاست کے قیام کے لیے سپورٹ بھی 23 سال کی بلند ترین سطح کے قریب پہنچ گئی۔ گیلپ کے مطابق امریکیوں میں فلسطینیوں کی حمایت 8% اضافے سے 41% پر دیکھی گئی، جبکہ اسرائیلیوں کا ساتھ دینے والوں کی شرح 10% کمی کے بعد 36% پر نظر آئی۔ فلسطینی ریاست کے قیام کے لیے بھی 57% امریکی آواز اٹھاتے نظر آئے۔ گیلپ کے مطابق فلسطینی ریاست کے قیام کی امریکیوں میں اتنی حمایت 2003 میں دیکھی گئی تھی۔ پاکستان ٹیم کے فاسٹ بولر سلمان مرزا کا کہنا ہے کہ پاکستانی ٹیم میں صلاحیت ہے، وہ سیمی فائنل میں پہنچ سکتی ہے، ہم اچھا کرنے کی کوشش کریں گے۔ یارکرز کی تسلسل کے ساتھ پریکٹس کرتے ہیں۔ انگلینڈ کے خلاف میچ جتوانے کا موقع تھا، اگر 2 وکٹ لے لیتے تو جیت سکتے تھے۔ اور 3 مارچ کو مکمل چاند گرہن ہوگا، جس کے مناظر پاکستان سمیت دنیا کے مختلف ممالک میں دیکھے جا سکیں گے۔ پاکستانی وقت کے مطابق دن 1:44 پر چاند کو گرہن لگنا شروع ہوگا، جو 7:23 پر ختم ہو جائے گا۔ محکمہ موسمیات کے مطابق دن 4:34 پر چاند گرہن اپنے عروج پر ہوگا۔